ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور اجمل خٹک بھی یقیناً انہی دیدہ وروں میں سے ایک تھے جو کہ ظاہری طور پر تو ایک درویش طبع انسان تھے، مگر حقیقت میں علم کے سمندر جانے جاتے تھے۔ اجمل خٹک جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنی خداداد صلاحیت کے بل بوتے پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ اجمل خٹک 20ویں صدی کے عظیم شاعر، ادیب، صحافی، سیاستدان اور ایک عظیم انسان تھے جو 21ویں صدی میں ہم سے جدا ہوئے، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی۔ ان کی طویل اور بھرپور زندگی کا مختصر ترین خاکہ یوں ہے۔ اجمل خٹک کا پورا نام محمد اجمل خان خٹک تھا، لیکن ادبی دنیا میں اجمل خٹک ہی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ مئی 1925 کو اکوڑا خٹک میں حکمت خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا شجرہ نسب 10ویں پشت میں خوشحال خان خٹک سے جا ملتا ہے۔ وہ اکوڑا خٹک کے رہنے والے تھے۔ 1934 میں آپ کو بغرض تعلیم دوسری جماعت میں داخل کیا گیا، لیکن 1935 میں آپ کے والد صاحب حکمت خان جوانی ہی میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اپنے والد کی وفات پر انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے اور اسی سے آپ کی شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ 1938 میں نوشہرہ ادبی جرگے کی جانب سے 20 اگست کو مزار خوشحال بابا پر ایک مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں آپ نے شرکت کی اور پہلی بار کسی ادبی تقریب میں شریک ہوئے۔ 1940 میں آپ نے پہلا افسانہ دہقان تحریر کیا اور پشتون رسالے میں پہلی بار آپ کی نظم چھپی۔ اسی سال کو آپ نے پہلا ڈرامہ بھی لکھا جو گورنمنٹ مڈل اسکول اکوڑا خٹک میں اسٹیج ہوا۔ 1942 میں مڈل کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اسی سال انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع ہوئی، جس میں آپ شامل ہوئے اور طلبہ کے لیڈر بن گئے۔ 1943 کو بطور معلم بھرتی ہوئے اور پہلی پوسٹنگ زیارت کاکا صاحب میں ہوئی۔ 1945 میں افغانستان کے مشہور محقق و ادیب عبدالحی حبیبی سے اکوڑا خٹک میں ملاقات ہوئی، جو صاحب سیف و قلم خوشحال خان خٹک پر تحقیق کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ 1947 میں ماہنامہ عدل کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ 14 اگست کو ریڈیو پاکستان پشاور اسٹیشن سے آزادی کے حوالے سے آپ کی نظم نشر ہوئی۔ 1948 میں آپ ریڈیو پاکستان پشاور میں بطور اسکرپٹ رائٹر بھرتی ہوئے اور کئی سالوں تک یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ 1950 میں اجمل خٹک نے مشہور ادبی رسالے سنگ میل سرحد نمبر کے لیے اپنا طویل علمی مقالہ پشتو ادب کی تاریخ تحریر کیا، جو کہ 107 صفحوں پر مشتمل ہے اور پشتو ادب کی تاریخ کا سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ 1951 میں پختونخوا کی مشہور ادبی تنظیم اولسی ادبی جرگہ پشاور قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس تنظیم نے پشتو ادب کی ترویج و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1952 میں آپ کی شادی اپنی چچا زادی سے ہوئی اور اسی سال آپ کی پہلی بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ 3 اپریل 1953 کو قیوم خان دور حکومت میں گرفتار ہوئے اور یہ ان کی پہلی گرفتاری تھی۔ 30 جنوری 1954 کو رہا ہوئے، چند ہی دنوں بعد دوبارہ گرفتار ہوئے۔ 1956 میں روزنامہ انجام کے مدیر مقرر ہوئے۔ 1956 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ دا غیرت چغا صدائے غیرت شائع ہوا، اور اس کتاب نے پشتو ادب کے مزاحمتی ادب میں لازوال شہرت حاصل کی۔ حکومت وقت نے اس کتاب پر پابندی لگائی، جبکہ اسی سال ان کی مشہور نثری کتاب دزا پاگلوں کیا میں پاگل تھا بھی شائع ہوئی۔ 1967 میں آپ نیشنل عوامی پارٹی پختونخوا کے صوبائی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور 1968 میں آپ نیب کے مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ہمراہ چین کے دورے پر گئے۔ 1973 میں سانحہ لیاقت باغ کے بعد آپ کابل تشریف لے گئے اور 16 سال تک وہاں دلا وطن رہے۔ اس دوران آپ نے کئی مجموعے بھی تخلیق کیے۔ 1983 میں آپ کا شعری مجموعہ گلونا تکلونا شائع ہوا اور 1985 میں گلے پرہر شائع ہوا۔ اس کے 2 سال بعد آپ کا شعری مجموعہ
جون اوخوند شائع ہوا۔ 27 جنوری 1989 میں 16 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئے اور 19 جنوری 1990 کو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر منتخب ہوئے اور اسی سال عام انتخابات میں آپ حلقہ NH4 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اسی سال مئی کے مہینے میں آپ کا پہلا اردو شعری مجموعہ جلا وطن کی شاعری شائع ہوا۔ 2007 میں ادبی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے کمال فن ایوارڈ دیا۔ ایوارڈ تو آپ نے وصول کیا، لیکن ایوارڈ کے ساتھ مبلغ 5 لاکھ روپے آپ نے واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ غریب اور نادار شاعروں اور ادیبوں کو دے دیے جائیں۔ 7 فروری 2010 کو اتوار کے دن آپ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نامور ادیب ڈاکٹر ہمایوں ہما اجمل خٹک کے فکری نظریے پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ اجمل خٹک بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ تو بڑی شخصیت ایک رسمی سا لفظ ہے، لیکن وہ اصلی معنوں میں بڑی شخصیت تھے۔ آخری لمحوں تک اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ وابستہ رہے۔ انہوں نے ابتدا ہی سے اس زندگی کو حسین تر بنانے کا جو ایک مثالی قسم کا ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا، انہوں نے اپنی شاعری کے حوالے سے اس کو پیش کیا، انہوں نے اپنے سیاسی افکار کے حوالے سے اس کو پیش کیا اور انہوں نے اپنے کردار کے حوالے سے اس کو پیش کیا۔ اجمل خٹک کو نوجوانوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی فکر انقلابی ہے، ان کی شاعری با مقصد شاعری ہے اور ہر عمر کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن نوجوان طبقے میں وہ کافی مقبول ہیں۔ ان کی شاعری میں پریوں اور شہزادوں کے قصے نہیں بلکہ عام انسانوں کے احساسات ملتے ہیں، جن کو مناسب الفاظ میں وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: خانان خانان غٹان غٹان پیدا دی، دوئی خود مورا جنتیان پیدا دی، راضی چہویل جنت گٹو سوک چد مورا دو زخیان پیدا دی۔ یعنی خان تو خان ہے اور بڑے تو بڑے ہیں، یہ تو ماں کی کوکھ سے جنت ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آؤ ان بدبختوں کے لیے تھوڑی سی جنت کمائیں جو ماں کی کوکھ سے ہی دوزخی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند نظریات کو نیا سیاسی پس منظر دیا اور احتجاج کو ایک نئی زبان بخشی۔ مجموعی طور پر فن و فکر کے حوالے سے ان کی نظم و نثر میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ ہے جدید فکر اور انقلابی لب و لہجہ۔ وہ بنیادی طور پر ایک باغی شاعر تھے۔ بے شک وہ ایک باغی شاعر تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پہلے مجموعے دا غیرت چغا صدائے غیرت نے پشتو ادب میں انقلاب برپا کیا اور ایک پوری نسل کو متاثر کیا، جس کے بعد لکھنے والوں نے بھی اجمل خٹک کی تقلید کی۔ ان کے پہلے شعری مجموعے نے جتنی شہرت اور مقبولیت حاصل کی، آج تک پشتو کے کسی دوسرے شاعر کے مجموعہ کلام کو ایسی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ ہم اجمل خٹک کی ایک نظم کا اردو ترجمہ سامعین کی نظر کرتے ہیں تاکہ انہیں ان کے کلام کی فنی اور فکری جہتوں کا اندازہ ہو سکے۔ نظم کا عنوان ہے شہید۔ میرا جوان شہید خون میں لتھڑا ہوا ہے، اس کا سر اونچا ہے اور ہونٹوں پر تبسم ہے، اس نے قوم کی عزت اور آبرو رکھ لی ہے۔ آج غازی کی تلوار کا منہ پھر آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ اجمل خٹک پر اب تک بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جائے گا، کیونکہ وہ ایک سچے درویش و قلندر تھے۔ وہ انسانی عظمتوں کے قائل تھے اور انہوں نے اپنے ہی معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ وہ بے شک ایک بہت بڑے شاعر، ادیب اور انسان تھے، اور ایسے لوگ مر کر بھی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔